ان کے آئیڈیل کو اپناؤ گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یردوکم بعد ایمانکم، وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دے گی۔ اہل کتاب کی اکثریت وہ چاہتی ہے کہ تم ایمان سے پھر جائے، تم اللہ کا جو دین ہے نا قرآن، اس کو چھوڑ دیں تم، اور تمہارا نام جو ہے نا صرف اسلام سے صرف نام باقی رہ جائے، اور تمہاری پوری زندگی کتاب اور سنت کے خلاف ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے چاہے معاملہ ہو، نماز کا ہو، چاہے روزوں کا ہو، چاہے حج اور قربانی کا ہو، چاہے دیگر عبادات کا ہو، سارے عبادتوں کے ساتھ اللہ نے تقوی کو لازم اور ملزوم کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روزوں کی آیت فرض کیا، ان آیت میں اللہ نے فرمایا کہ روزے ہم تقوی کے لیے فرض کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے، پارہ نمبر 4، اور سورہ آل عمران کے 5 آیات جو ہے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک۔ یہ سورۃ آل عمران آیات مبارکہ ہے۔ یہ آیات جس پس منظر میں تلاوت کی گئی ہے قرآن کی، پیچھے سے جو سلسلہ آ رہا ہے وہ اہل کتاب کا ہے، یعنی یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہود و نصارہ یہ انبیاء اکرام کی امتیں ہیں، وہ نبی اور حاملان کتاب بھی تھے، یعنی اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی۔ یہود جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور ان کی جو کتاب تھی ان کے پاس اللہ کی وہ تورات تھی۔ اسی طرح نصارہ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، اور ان کے پاس اللہ کی جو کتاب تھی وہ انجیل تھی۔ دونوں کا ذکر قرآن میں خاص طور پہ، یہ ان کا ذکر تفصیل سے آ رہا ہے پچھلی آیات میں۔ اس پس منظر میں اگلی آیات جو پڑھی گئی ہے اس میں خاص طور پہ، اب یہاں پہ چونکہ اللہ نے پچھلی امتوں کے جو واقعات کو بتایا، ذکر کیا ہے قرآن میں، امت مسلمہ کے لیے کتاب میں جو رکھا ہے قرآن میں، کہ تم سے پہلے جو امتیں جو برباد ہوئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہے، یا پھر دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا اللہ نے خود، ان کے وجوہات کیا تھے، ان کے اسباب کیا تھے، وہ واقعات کو اللہ قرآن میں بتایا ہے۔ اب چونکہ تم آخری امت ہے، آخری رسول کی آخری امت ہے، اگر تمہارے پاس بھی پھر وہی بگاڑ ہوگا جو یہود و نصارہ کے پاس ہوگا، تو کہ پھر تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اسی لیے قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا، اس کو بہت ہی غور و فکر سے پڑھنا، بہت ہی غور و فکر سے۔ اللہ نے اس کی عبرت کے لیے رکھا ہے اس کتاب کے اندر ان واقعات کو۔ اب اوپر سے جو آیت آ رہی ہے نا، اوپر آیت نمبر 100، اس میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا، اور ایمان والوں سے بھی خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب
यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, याद रखो जिनको हमने तुमसे पहले किताब दी थी, अगर तुम उनकी रविश को अपनाओगे, इन तुतियो फरीक़ा मिनल्लज़ीना उतुल किताब, और उनमें से किसी फरीक को अगर तुम उनके आइडियल को अपनाओगे, उनकी इताअत करोगे, तो फिर होगा क्या? अल्लाह फरमाते हैं यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम, वो तुम्हें ईमान के बाद काफिर बना देगी। ये कुरान की बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, हकीकत है ये। हम देख रहे हैं आज उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पे जो आज के ज़माने में जो समझते हैं कि यूरोप बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है और उनकी तहज़ीब को अपनाना, उनके स्टाइल को अपनाना, उनके अफकार को अपनाना, हम समझें कि बहुत बड़ी बात ये है, तरक्की की बात है, लेकिन उसके बाद सिर्फ नाम रह गया मुसलमानों का, उनके अंदर से ईमान ख़त्म होता है। वही बात है अल्लाह। वो तो चाहते यही है कि वो तुम्हें तुम्हारे दीन व ईमान से हटा दे, उनकी पूरी कोशिश है किसी ना किसी ज़रिए से। वो बात कुरान में फरमाए ख़ास तौर पे वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम, अहले किताब की अक्सरियत वो चाहती है कि तुम ईमान से फिर जाए, तुम अल्लाह का जो दीन है ना कुरान, उसको छोड़ दें तुम, और तुम्हारा नाम जो है ना सिर्फ इस्लाम से सिर्फ नाम बाकी रह जाए, और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाए। तुम्हारी तहज़ीब, तुम्हारा तमद्दुन, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे रहन सहन सब कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाए, बस नाम बाकी रह जाए ऊपर से कि बस मुसलमान है। वो उनकी कोशिश है और इस कोशिश में वो कामयाब भी है, और आज हमारी अक्सरियत जो है उसका शिकार है। उसके बाद ही अब जो अगली आयत आ रही है ना, उससे पढ़िए बात, वो कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलु, और तुम कैसे अल्लाह की आयात का इनकार कर सकते हो। उसके बाद वो फरमाया कैसे तुम इनकार कर सकते हो, अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि, जबकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयत पढ़ी जा रही है, तुम्हें सुनाया जा रहा है, तुम्हें बताई जा रही है अल्लाह की आयत। वो फ़ीकुम रसूलु, और उस वक्त का रसूल तुम्हारे दरमियान में मौजूद है और तुम्हें अल्लाह की आयत पढ़ के सुना रहा है, अल्लाह की आयत समझा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिराति मुस्तक़ीम, देखो जो कोई भी अल्लाह को मजबूत पकड़ ले, अल्लाह की हिफाजत में आ जाए और अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करे, तो होगा क्या फिर उसके बाद? फ़क़द हुदिया इला सिराति मुस्तक़ीम, बस उसको सीधे रास्ते की हिदायत की तरफ डाल दिया जाएगा। लेकिन करना क्या है? पहले अपना ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत करना है, अपने अल्लाह से मजबूत करना है। इनाबत इलल्लाह, रुजू इलल्लाह, हर आन हर लम्हा अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बरकरार रखना है, आपको ताज़ा रखना है अल्लाह से। अगर ये ताल्लुक़ अल्लाह से कायम है तो फिर अल्लाह की तरफ से हिदायत, अल्लाह खुद बने, ऐसे बंदों को मैं खुद हिदायत के रास्ते पर डाल दूंगा। यहाँ पे जो बात फरमाई गई है कि मैं यातसिम बिल्लाह, जो अल्लाह को मजबूत पकड़ ले, और इसके अगली आयत जो आ रही है, ये आयत नंबर 102 है, और आयत नंबर 103 में इसकी वजाहत है, वही मैं यातसिम बिल्लाह की वजाहत है। यहाँ पे अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि तुम अल्लाह को मजबूत पकड़ लो। पकड़ने से मुराद क्या है? यानी अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो तुम, हर आन हर लम्हा। और 2-3 बातें हैं इसमें अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने की। वो क्या है 3 बातें? एक तो बंदा हर मामले में अल्लाह से रुजू हो, और हर मामले में, हर छोटी और बड़ी ज़रूरत में वो अल्लाह से दुआ करता रहे कि मैं तेरा मोहताज हूँ, तेरे बगैर मेरा कोई काम भी होने वाला नहीं है। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह को मजबूत पकड़ लेने के कि आदमी अल्लाह ने जो उसके लिए दिन में 5 मरतबे नमाज फ़र्ज की है ना, उन नमाज़ों की पाबंदी करे।
کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور بندگی کی مشق ہے نماز۔ 5 وقت جو جا رہے ہیں نا ہم، گویا کہ بندگی کی مشق ہے وہ۔ اور یہ 5 وقت کی نماز جب بندہ سوچ اور سمجھ کے پڑھے گا، شعور کے ساتھ پڑھے گا، اور ہر رکعت میں اقرار کرے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہے یہ عبادت کی مشق ہے، عبادت کا اقرار ہے، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، ہے نا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے اللہ کے کلام کو روزانہ جو ہے تلاوت کا مشغلہ بنا لے، قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لے۔ یہ 3 باتیں ہیں تعلق باللہ کی، خاص طور پہ قرآن میں جو بار بار بتائی گئی ہے نا، یہ 3 باتیں ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بندے اور اللہ کا مضبوط ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ اس کی آیات تمہارے اوپر پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُول، اور وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں موجود ہے، تمہیں سمجھا رہے ہیں بات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، 2 ہے یہ۔ فرمایا آیت نمبر 102، ایمان والے۔ اب بالراس بیچ میں پہلے بھی ایمان والوں کی بات آئی تھی سورۃ آیت نمبر 100 میں، اور بیچ میں آیت نمبر 101 میں اللہ نے جو فرمایا کہ کتاب کا ذکر کیا، اب پھر ایمان والوں سے مخاطب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اے ایمان والو، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کے اوپر یقین ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ ان تک آپ اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے آپ کو اچھے انداز میں، بہترین طریقے سے، دلائل کی روشنی میں، لاجیکلی طور پہ، لیکن باقی رہا عملی زندگی کا معاملہ، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ ان کی عملی زندگی کو چھوڑ دو، اب تم اپنے عمل کی اصلاح کرو، اور اس اصلاح کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تقوی، اتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ کے معنی کیا ہے؟ بڑا وسیع لفظ ہے قرآن میں لفظ تقوی، اور اسی وسیع لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ استعمال کیا، ہر عبادت کے موقع کے اوپر۔ آپ دیکھیں گے چاہے معاملہ ہو نماز کا ہو، چاہے روزوں کا ہو، چاہے حج اور قربانی کا ہو، چاہے دیگر عبادات کا ہو، سارے عبادتوں کے ساتھ اللہ نے تقوی کو لازم اور ملزوم کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزوں کی آیت فرض کیا، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ روزے ہم تقوی کے لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ قربانی جو حج کا آخری وہ ہے، وہ سمجھے آپ، اس کے بعد ہی حاجی جو ہے نا آزاد ہو جاتا ہے احرام سے پوری طریقے سے مکمل طور پہ، تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو لفظ وہ تقوی کا تھا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے تم سے وہ تقوی ہے۔ اسی طرح تقوی کے متعلق پورے حج کے سفر کو بھی اللہ نے فرمایا کہ تقوی کا سفر ہے، اس میں تم متقی بننا ہے، سفر میں تقوی حاصل ہونا ہے تم کو۔ تو بہرحال اب یہاں پہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ۔ یہ اصطلاحی معنی ہیں قرآن میں تقوی کے، لیکن تقوی کے لفظی معنی آتے ہیں قرآن میں بچنا۔ بچنے کے معنی کیا ہے؟ بچنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو جن اعمال، جو اعمال اللہ جن اعمال سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جن اعمال سے، جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، کہ تم ان اعمال اور ان کاموں سے بچو، یہ ہے تقوی۔ کیا ہے یہ تقوی؟
ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے تقوی کا حق ادا کرو، مطلب یہ چاہے معاملہ حق کے معنی کیا ہے؟ حق ادا کرو۔ حق کے معنی یہ ہے کہ آدمی اگر صرف برے کاموں سے صرف ظاہری طور پہ بچ رہا، لیکن اگر وہ چھپتے چھپاتے ہوئے کوئی عام کر رہا تو پھر وہ حق نہیں ہے۔ وہ حق کے معنی یہ ہے چاہے معاملہ اندھیرے میں ہو چاہے اجالے میں ہو، چاہے معاملہ اکیلے میں ہو چاہے اجتماع میں ہو، ہر جگہ آپ کو اللہ کے نافرمانی سے بچنا ہے، ان اعمال سے بچنا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو، تقوی کا حق پورا ادا کرو۔ اور تقوی کے معنی یہی ہے کہ بچنا، یعنی ان اعمال سے، ان کاموں سے بچو جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور کرو کیا پھر اس سے؟ ان اعمال سے بچ کے کرنا کیا ہے پھر؟ ان اعمال سے بچنے کا عملی ثبوت کیا ہے کہ اب ان اعمال سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ وہ اعمال کرو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ کب معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، اللہ جن اعمال سے ناراض ہے ان سے ہم بچ رہے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم وہ اعمال کرنا شروع کر دیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا ہے جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بات ہے نا بہت آسان انداز میں تقوی کی بات جو آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے، خاص طور پہ قرآن مجید کی آیت مبارک حق تقاتہ اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور دیکھو، یاد رکھو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ انسان کا بچہ بننے کے بعد ماں کی پیٹ سے جب بن گیا مکمل طور پہ، تبھی سے وہیں سے موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ کہاں سے کر رہی؟ جبھی ماں کی پیٹ میں ہے انہیں، وہاں سے ہی موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی ڈیلیوری کی زچگی کے دن قریب آنے والے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ تو کیا مانے ہوئے اس کے موت کہاں سے پیچھا کر رہی ہے؟ اس کا ماں کی پیٹ سے پیچھا کر رہی ہے۔ اور ماں کی پیٹ سے جب وہ پیچھا کر رہی ہے تو اب آپ کو زمین کے پیٹ میں پہنچائے تک آپ کا پیچھا کرے گی۔ زمین کا پیٹ کیا ہے؟ خبر ہے۔ ماں کا پیٹ جب وہ ہے تو زمین کا پیٹ قبر ہے، تو وہاں سے پیچھا ہے تو اس کا اختتام خبر ہوگا، انسان کو وہاں پہنچائے گی۔ تو اللہ یہی فرمائے کہ دیکھو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی صورت میں عمر کے کسی بھی حصے میں آ سکتی ہے۔ لہذا تم کیا کرو؟ موت کے لیے ہمیشہ، موت کے بعد کا جو معاملہ ہے نا، وہاں کی تیاری کرتے رہو، اور جب بھی موت آئے تم تیار رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کے معنی یہ ہے تمہیں موت نہ آئے، تمہیں موت نہ آئے، مگر موت جس وقت آئے اس وقت تم اللہ کی اطاعت میں ہو۔ یہ لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہے موت نہ آئے، مگر موت جبھی بھی آئے وہ حالت تمہاری اللہ کی اطاعت میں ہونا، تو تم کامیاب ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب برائی کو چھوڑتے ہوئے ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی یہ اعمال کرتے رہیں گے، جب موت آ گئی تو آپ سمجھ لو کہ اسی حالت میں آ گئی جن حالت میں اللہ راضی ہے اپنے اعمال سے، تو وہ کامیاب ہے۔ اب اس کی وضاحت میں چھوٹی سی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حدیث شریف کا۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا حشر کے میدان میں جس حالت میں وہ مرا ہے، جس حالت میں اس کی موت آئی۔ اگر وہ حالت موت کے وقت اس کے اللہ کی رضا کے اعمال میں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جب اٹھایا جائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اگر وہ موت اس حالت میں آئی جو اعمال کر رہا تھا کہ اللہ کو ناراضگی والے کام کر رہا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر نظر کرم بھی نہیں کرے۔ یہ ہے بات اصل میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسلمون، اور مسلم کی ضد جو قرآن میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ مجرم کی ہے۔ مسلم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو لفظ لائے ہیں نا وہ مجرم ہے۔ مسلم کے معنی اللہ کے احکامات کا مطیع و فرما بردار،
اللہ کے قانون کے اوپر چلنے والا، اور مجرم کے معنی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا. یہ دو آپس میں ضد ہے. یہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، سورہ قلم کی آیت ہے. فرمایا کہ دیکھو ایک ہمارا وفادار ہے، مسلم ہے، ہمارا وفادار ہے، ہمارا مطیع و فرما بردار ہے، ہمارے قانون کو ماننے والا، اس کے اوپر چلنے والا ہے، اور ایک مجرم ہے جو ہمارے قانون کو چھوڑ دیتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیا دونوں کا رزلٹ ایک ہونا چاہیے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اپنے سے. سوال ہے قرآن میں، قرآن پڑھنے والوں سے، کیا دونوں کا رزلٹ، دونوں کے نتائج ایک ہونے چاہیے؟ کوئی عقل والا بھی نہیں مانتا اس کو. نہیں، جو اللہ کا وفادار ہوگا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو اللہ کا مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. سیدھی عقل کی بات ہے، یہ ہر کوئی مانتا. اس میں بڑے ملی مفتاح کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بڑی آسان کتاب اللہ نے رکھا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کو کچھ لوگ ہیں جناب علی اس کتاب کو جو محض اپنے روٹی روزی کے لیے یا پھر اپنے دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے یہ کہتے ہیں ہمارے سوائے کوئی قرآن نہیں سمجھا سکتا تم کو، تم نہیں سمجھ سکتے. یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ چھوڑی. علماء یہود بھی ایسے تھے، ان کے علماء بھی یہی بولتے تھے کہ بھائی تم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے پاس ہم سمجھاتے تم کو. یہی بگاڑ تھا ان کا بھی. تو یہاں جو بات بتائی گئی آج بھی یہی حال ہے تقریباً. اللہ محفوظ رکھے اس بگاڑ سے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ امت مسلمہ کی اکثریت قرآن سے دور ہو گئی. جب قرآن سے دور ہو گئی تو پھر ان کے اندر جہالت آ گئی، ہدایت نہیں ملی ان کو. کیونکہ ہدایت تو اللہ بولے یہاں ملے گی، اللہ کو مضبوط پکڑ لے. جو اس کے بعد حبل اللہ بھی بات آئی آگے اس کے بعد میں. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ آئے مگر جب تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہونا، حالت تمہاری وہ، ہم بھی کہتے ہیں اسے خاتمہ بالخیر ہو. وہ حالت موت کی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہونا. جو فرشتے آئیں گے اس کی موت کے وقت، تو اس وقت جب یہ حالت ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کی طرف سے اس کو سلام کر کے سلام علیکم یہ کہتے ہوئے اس کی جان نکالی. اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر. اس کے بعد وہ روح کھینچیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ہوگا اس بندے کو. یہیں سے اسی دنیا سے آخری وقت سے شروع ہو جائے گی وہ بات. مسلم بولے تو اس کے لفظی معنی ہم کیا ہے نہیں سمجھ رہے. ہم مسلمان کے پیدا ہو گئے بس مسلمان ہے ختم. نہیں، لفظ مسلم اسلم اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا. لفظی معنی اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ اب ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کے آگے اپنی گردن جھکا دینا. مسلم کے لفظی معنی اپنے آپ کو مکمل طور پہ حوالے کر دینا ہے آپ کو. مطلب کیا ہوا حوالے کے؟ اب میری مرضی نہیں، اللہ تیری مرضی. مسلم کے معنی اب یہ ہوتے ہیں کہ اب میری مرضی نہیں، اللہ تیری مرضی، کیونکہ مکمل طور پہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دوں. اب اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہے. روزے کی حالت میں اب کتنی بھوک پیاس لگے ہم نہ پیتے نہ کھاتے. کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں. میری مرضی تو بھوک لگ رہی ہے، شدت سے پیاس لگ رہی ہے، مگر اللہ کی مرضی نہیں ہے کھانے کی. یہ ایک حقیر مشق ہے. وہ اسلام کے اوپر عمل کرنے کی مشق ہے. اپنے آپ کو مسلم سمجھنا یا مسلم ثابت کرنے کی وہ ایک مشق ہے. وہ نہ کھاتا نہ پیتا، کتنی بھوک کیوں نہ لگ جائے. یہی معاملہ حج کا ہے. حج کے 5 دن جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں نہیں کرتا جو اللہ احرام کی حالت میں کرنے سے روکا ہے. اگرچہ کہ حلال چیزیں ہوتی ہیں احرام کے بعد میں، لیکن احرام باندھتے ہی وہ چیزیں آپ کے لیے پابندی لگ جاتی ہیں. تم پابندیوں کو عمل کرنا یہ ہے اسلام. مسلمان عام پوری زندگی میں وہ اسلام اور مسلمان کے معنی یہی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول جو اس کے احکامات دے رہے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دینا ہے. اور اگر اس معاملے میں کبھی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش اگر ہو گئی جہالت کی وجہ سے
جذبات کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے نفس کی، تو اس میں فوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، تو اللہ آپ کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی گناہ ہو گیا تو معاف کرنے کا والا نہیں اللہ، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ تو آپشن اللہ توبہ کا اسی لیے رکھا ہے کیونکہ انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، انسان ہے، نہ تو انسان شیطان ہے، نہ تو انسان فرشتہ ہے، نہ تو انسان جو ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان تقوی کے درجات کو جب پہنچیں گا نا تو فرشتے اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، فرشتوں سے اس کا درجہ آگے چلے آتا ہے نا۔ لیکن جب یہی انسان جب شیطانیت پہ اتر آ گیا تو پھر شیطان سے آگے نکل جاتا ہو۔ یہ ہے اسفل السافلین جو آئی نا قرآن میں سورہ 3 میں، وہ یہی ہے۔ انسان کو ہم نے بہت بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، مگر اس کے اعمال کی وجہ سے وہ اسفل السافلین میں جا رہا، اپنے مقام کو گرا رہا انہیں۔ حضرت انسان کا تو وہ مقام ہے کہ معمولی بات نہیں ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے نا بھائی آدم کو، ان کی اولاد ہے نا۔ تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے پاس انسان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت اشرف المخلوقات کا خطاب ملا اس کو، علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ بہرحال اسلام کے معنی اور مسلم، اسلام قانون کا نام ہے اور مسلم کے معنی اس قانون کے اوپر عمل کرنے والا ہے نا۔ انڈین نیشنل، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی کے معنی کیا ہے؟ ہندوستان کی جو لا اور قانون ہے اس کو ماننے والا۔ اگر آپ ہندوستان کے قانون کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو آپ غدار کہلاتے ہیں، یہی بات ہے نا۔ اسی طرح ہم اسلام کے قوانین کو اگر وہ کریں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ اللہ کے پاس غدار، مجرم ہیں، یہ بات ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ چلیے یہ بات آ گئی ہے آیت نمبر 102۔ اس کے بعد آیت آ رہی ہے 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کی بڑی اہم آیت ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے۔ ویسے قرآن کی ہر آیت اہم ہے، کوئی غیر اہم ایسا نہیں ہے، ہر آیت اہم ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے جب کچھ حالات پیدا ہو جائیں اس وقت قرآن کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ان حالات کے تقاضے کے تحت وہ آیت بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ جو بات فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ بھی بات ایمان والوں کا سلسلہ چل رہا، مسلمانوں کا سلسلہ چل رہا، انہیں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنوں، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو۔ کیا کہا؟ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو۔ اوپر کیا بات آئی تھی؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کو پکڑ لو، اور یہاں اللہ کو پکڑنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ تین باتیں آ رہی ہیں، دیکھیے اب آپ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ گیا، یہ سورہ حج کے آخری آیت میں بھی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مادی چیز نہیں جب اسے پکڑ لیں آپ، ہاتھ میں آنے والی کوئی چیز نہیں اس کو پکڑ لیں آپ۔ جیسے ہوا ہے، ہاتھ پکڑ سکتے، مٹھی میں بند کر سکتے آپ ہوا کو، پکڑو ایسے ہوا کو پکڑ لو، آپ نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ کو پکڑنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ جمیعا، کیا مطلب جمیعا کے؟ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوا جمیعا، جمیعا کے معنی سب کے سب، سب کے سب مل کر۔ ایک بات، ایک معنی تو یہی بھی ہے، اس کے دوسرے معنی بھی آتے ہیں، وہ یہ ہے جمیعا کے معنی کہ تم اللہ کے پورے دین کو مضبوط پکڑ لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پورے دین کو پکڑ لو۔ یہ نہیں کہ دین کا ایک حصہ خالی نماز پڑھ لیا بات ختم، اس کا سارا دین چھوڑ دیا آپ نے۔ ہاں، آپ حج کر کے آ گئے، اس کے بعد سارا دین چھوڑ دیا آپ نے، حج کو پکڑ لیا آپ، خالی نماز کو بھی نہیں آتے آپ حج کر کے جانے کے بعد، حج حاجی تقریباً اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ آپ نے دین کے ایک جز کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ پورے دین کو پکڑ لو۔ بلکہ قرآن کی یہ سورہ بقرہ میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جزوی طور پہ نہیں۔
پارٹ ٹائم اسلام کا نام نہیں ہے آپ پارٹ ٹائم پر کچھ کر لیں آپ، نہیں، بلکہ فل ٹائم اسلام، پورا زندگی میں ہر معاملے میں اسلام۔ تو فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن ہے۔ یہ احادیث میں آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اور وہ جملے جو قرآن میں مجمل ہیں، جن کی وضاحت نہیں کی گئی، تو وہ اللہ کے نبی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر کتاب آئی تو آپ کون سے جملے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں وہ آپ اپنے ارشاد مبارک سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا، احادیث کے کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محفوظ ہے، جس میں آپ نے حبل اللہ کی تشریح کی ہے۔ حبل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا القرآن حبل اللہ من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑی گئی ہے۔ دوسری حدیث میں آتی ہے القرآن حبل اللہ ممدود من السماء والارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو پھیلائی گئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ رسی حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوط پکڑ لو۔ تیسری حدیث شریف یہ آتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی، بشارت دی، اور وہ بشارت کن لوگوں کے لیے؟ اس حدیث کے جملے ہیں ابشروا فابشروا، پس تم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، کس بات کی خوشی؟ یعنی یہ قرآن جو تمہاری ہاتھوں میں ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہاری ہاتھوں میں۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ فابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں، فتمسکوا بها، مضبوط پکڑ لو اس رسی کو۔ کیوں؟ فإنکم لن تضلوا، اس کو مضبوط پکڑنے کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں بھٹک سکتے۔ وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، الفاظ آتے ہیں کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے، اور کبھی بھی تم ہلاک نہیں ہو سکتے، کوئی قوم تم کو ہلاک نہیں کر سکتی اس قرآن کو پکڑ لینے کے بعد۔ قرآن کو پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھ جائیے، اب آگے کا جملہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقے میں مت پڑو، تفریقے میں مت پڑو، فرقے میں مت بن جاؤ، فرقے مت بناؤ، گروپوں میں مت تقسیم ہو جاؤ، اپنی ٹکڑیاں الگ الگ مت بناؤ، اپنی شناخت الگ الگ مت بناؤ۔ تم امت مسلمہ ہے اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہاری الگ شناخت اس بات کی علامت ہوگی کہ تم منتشر ہو گئے، تم تفرقے میں پڑ گئے، میرا فرقہ الگ، آپ کا فرقہ الگ، میری جماعت الگ، آپ کی جماعت الگ، میرے مرشد الگ، آپ کے مرشد الگ، آپ کے مرید الگ، آپ کی یعنی امیر الگ، میرے امیر الگ۔ کیا ہوگا؟ یہ ابھی انتشار، انتشار ہوگا، اور انتشار کی جو بنیاد ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے منتشر ہوتے ہیں۔ جو قرآن کو مضبوط پکڑ لیے، پورے مل کے پکڑ لیے جب، تو اتحاد، اتفاق، وحدت امت مسلمہ کی۔ آپ دیکھیے کہ دور رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک دور، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا دور ہے نا، آپ کو یہاں پہ کوئی فرقہ ملتا، کوئی جماعت ملتی، کوئی مسلک ملتا کیا؟ مائنس میں اس سوال کا جواب اس کا ہر کوئی بولے گا نہیں ملتا، تو پھر یہ سب کہاں سے آ گئے؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ۔
ہر آدمی اپنی اپنی شخصیت چلانا چاہ رہا، اپنی اپنی ایک دکان ہے، اپنا اپنا ایک ادارہ ہے، اپنی اپنی ایک جماعت بنا کے جناب علی ان کو اپنے پیچھے جناب علی لے کے جا رہا ہونے کی طرح۔ اب ان کا دماغ ایسا بنا دیا گیا کہ اب قرآن مجید کی تعبیر، تفسیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تشریح اور تفسیر اب وہی صحیح ہوں گی جو ان کے مرشد بولے یا امیر صاحب بولے۔ نہیں بھائی ہمارے کو چلو، یہی ہے، یہی ہے بھائی، پھر اختلاف کا یہی ہے۔ اب قرآن ڈائریکٹلی نہیں بلکہ حضرت جو قرآن بتائیں گے، انہوں جو سمجھائیں گے قرآن کی بات وہ صحیح، یا اسی طرح میرے کوئی امیر ہے، میرے انہوں جو سمجھائیں گے میرے نزدیک وہ صحیح، آپ کے نزدیک وہ صحیح، آپ کے نزدیک وہ صحیح۔ قرآن کہتا ہے کہ سب کو ختم کر دو، یہ سب گمراہی کے انتشار ہے، یہ امت وحدت کو پارا پارا کر دینا ہے۔ یہ آج امت، بلکہ حالت اتنی نازک ہے اس وقت ہم جس موڑ پہ کھڑے ہوئے پوری دنیا کے اندر، وہ قومیں جو گمراہ قومیں ہیں، جن کے پاس وحدت وحدانیت کا کوئی تصور نہیں، جن کے پاس اتحاد کا کوئی تصور نہیں، ان کے فرقے آپس میں اتنے ہیں، ایک ان کا بھگوان الگ ہے تو ان کا بھگوان الگ ہے، ان کی مندر الگ تو ان کی مندر الگ ہے، وہ قوم الگ تو یہ قوم الگ ہے، انہیں ان کی مندر میں نہیں آ سکتا، انہیں ہری جین، انہیں بمن ہے، انہیں فلاں فلاں، یہ آپس میں لڑنے والی قومیں آج ہمارے مقابلے میں متحد ہو گئے۔ ہمارے مقابلے میں متحد ہو گئے، اپنے اختلافات کو بازو رکھ دیا انہوں نے، اور ہم جہاں پہ ہر قدم پہ اتحاد ہے، ہماری نماز سے لے کے حج جیسی عبادت اتحادی اتحاد ہے۔ ہم کو بلایا گیا مسجد میں کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرو، تم متحد ہو جاؤ۔ ہم کو بلایا گیا حج پہ اللہ اپنے گھر پہ، سب لباس ہوتے ایک ہی لباس میں آؤ، تم سب ایک ہے، تمہارے سب کلمات ایک رہیں گے، اب تمہارا تلبیہ ایک رہیں گا، اب تمہاری تکبیر ایک رہیں گی، اب تمہاری عبادات کے طور طریقے ایک رہیں گے، اب سب متحد ہو جائیں گے۔ اب یہ تو ہمارے پاس تھی، لیکن آج ہم منتشر ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ ہم آج واٹس ایپ پہ فلاں فلاں کے بہت ساری ایسی باتیں سن رہے ہیں کہ دیکھو آپ جہاں حج کرنے جا رہے ہیں نا، وہ وہاں بھی لوگ ہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے، تم الگ نماز پڑھ لینا وہاں پہ جا کے۔ آپ بتائیے یہ گمراہی کا جو انجام ہے، یہ امت کو اس خطر گمراہ کر دیا گیا، جن کے ذہن و دماغ میں جب ایسی باتیں ڈالی جائیں گی تو کب متحد ہوں گی؟ اور ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ منتشر رہیں، کیونکہ یہ قوم اگر متحد ہو گئی تو دنیا کی ساری قوموں کا خطرہ ہے۔ ان میں اگر اتحاد آ گیا اور مسلمانوں کی پوری طاقت اور قوت جو ہے وہ قرآن ہے۔ ایران جب فتح کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی سپر پاور طاقت تھی اس زمانے کی، اس وقت جب گفتگو ہوئی ان لوگوں سے، ارے تم تو وحشی لوگ تھے، تم تو اونٹ اور بکریاں چرانے والے، تمہاری حیثیت ہی کیا تھی، آج تم ہم سے ٹکر لے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، ہمیں عزت اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بخشی ہے، اور آپ کے ذریعے سے ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس کے راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے جو قومیں اس قرآن کو عملی تو پکڑ لیتی ہیں، اور جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے عملی طور پہ، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور دوسروں کو وہ ضائع کر دیتا ہے، نیست اور نابود کرتا ہے ان قوموں کو، کوئی عزت نہیں ان کی، کوئی وقار نہیں، زمین کے اوپر کثرت میں ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ مٹھی بھر قوم پوری دنیا میں اگر چھنی لے کے چھانے تو یہودی 1 کروڑ مل سکتے ہیں آپ کو، لیکن آج پوری دنیا کو نچا رہے وہ لوگ، پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں ان کے کنٹرول میں ہیں آج، وہ جو چاہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے آج، اگرچہ کہ نہیں ہے اکثریت میں، ہمارے 52-55 ملک ہے لیکن ہماری کوئی وزن نہیں ہے ہماری،
یونائٹڈ نیشن میں ہماری کوئی نہیں سنی جاتی. جب ہمارے حق میں کوئی بات آتی ہے تو ویٹو ہو جاتا ہے وہاں پہ. یہودیوں کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ تھوڑی قوم ہے لیکن متحد ہے, یونٹی ہے اس کے پاس. حالات حاضرہ کو جناب علی ان کے اپنے وہ سمجھ کے چلتے ہیں حالات حاضرہ کیا ہے. ہم حالات حاضرہ کو دیکھتے ہی نہیں. آج بھی ہماری حالت یہ ہے کہ آج بھی ہم وہی بولتے ہیں, ارے ہم نے تو 800 سال حکومت, اب کیا کر رہے ہیں؟ 800 سال حکومت کر کے اب کیا کر رہے ہیں؟ اب تو بھیک کا چپا تمہارے سامنے ہے, ذلیل و خوار تم اس وقت ہے. جب تک وہ باپ دادا کہ اس پہ تم فخر کرو گے, اب کیا ہے تم؟ اب تو غلام بنا لیے گئے ہیں تم. جمہوریت کے نام پہ تم آزادی, تم کہیں بھی آزاد نہیں ہے کسی بھی ملک میں. یہ سب کچھ نہیں ہے قوانین, یہ سب کتاب اللہ کو چھوڑنے کے نتائج ہیں, اختلاف کے نتائج ہیں. ہمارا دشمن ہم کو بڑے آسانی کے ساتھ ہم اس کا نوالا بن چکے ہیں اس انتشار کی وجہ سے. اور قرآن کہتا ہے جب تک تم اس کتاب پہ نہیں آؤ گے اور جب تک انتشار اختلافات کو تم ختم نہیں کرو گے, اس وقت اللہ کی تائید بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. جب اللہ ہی مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر کس کا سہارا ہوگا؟ اللہ قرآن میں یہ سورہ آل عمران یا سورہ نساء میں آیت مبارک ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انصر اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرنا شروع کر دے دنیا کی کوئی قوم کوئی طاقت تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتی. پھر اگلے جملے میں کیا بات ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن يَنصُرُ مِن بَعْدِهِ, اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے اپنا ہاتھ ہٹا لے تو اس کے بعد تمہاری کون مدد کرنے والا ہے؟ بتاؤ بتاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اختلافات آج اتنے ہیں امت مسلمہ کے پاس, ہمارے پاس آج ہماری مساجدیں الگ ہو چکی ہیں, ہمارے نام ہماری شناخت الگ چکی ہے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے. ہم یہاں تک بگڑ چکے ہیں اختلافات کے معاملے کے اندر. آج ہمارے اوپر آپ کس مسلک کے ہیں, آپ کس جماعت کے, آپ کس کے مرید ہیں, اس کو پہچاننے کے لیے لباس بھی ویسا تراشا گیا. اس کو پہچاننے کے لیے جا رہا تو کہاں کا کس کا ہے معلوم کرنا, وہ لباس ویسا بنایا گیا. ڈریس یہاں تک کہ اس کے سر پہ پہننے والی ٹوپی اور پگڑی بھی ویسی بنائی گئی کہ ہمارے کو ماننے والا ہے, اس کی شناخت ہو جائے, ہمارے کو ماننے والا ہے انہیں. یہ حالات کہاں تک گر چکے ہیں بتائیے آپ. قرآن جو بات کہہ رہا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور ولا تفرقوا, تفرقہ مت پیدا کرو. قرآن میں تفرقے کی آیات آئی ہے نا. سورہ اعراف میں سورہ انعام میں انعام کی آیت ہے, فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم. اللہ کے نبی کو بول رہے ہیں, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے دین میں اپنے فرقے بنا کے الگ ہو گئے ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں, چھوڑ دو ان کو. دین میں فرقے, سورہ شورا میں فرمایا, تفسیر کی آیت ہے, ایک آیت کا جملہ دو جملے فرمایا, اقیم الدین ولا تتفرقوا, اقیم الدین ولا تتفرقوا, دین کو قائم کرو, دین کے اوپر قائم ہو جاؤ, ولا تتفرقوا, تفرقہ مت پیدا کرو, اختلافات پیدا کرو. آج مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے. ولا تتفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. یہ اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے وقت کی بات کر رہے ہیں. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کیا حالات تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے تم, خون کے پیاسے تھے تم, تمہارے قبائل ایک دوسرے کے اوپر لڑائی جھگڑا صدیوں چلتے تھے. وہ باپ کا بدلہ لینے کے لیے بیٹے تیار ہوتے تھے, پوترے تیار ہوتے تھے, اس قدر تمہاری دشمنی تھے آپس میں. لیکن اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ہم نے جو نعمت دی تم کو قرآن اور رسول کی, اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اذ كُنتُمْ اعداء, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, پس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کر دی اس نعمت کی وجہ سے.
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، دشمن جا کے بھائی بھائی ہو گئے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت قرآن اور نبی کی تھی، رسول کی تھی۔ اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے سے تمہاری تربیت کی، تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکالا، دشمنیوں کو نکالا، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے آپس میں کیا پیدا کر دیا؟ الفت اور محبت اور رحمت پیدا کر دی ایک دوسرے کے لیے۔ ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تربیت کی قرآن نے ان کی۔ اور آج ہم جناب علی اسی قرآن سے مسلمان کو آیت پیش کر کے بول رہے ہیں انہیں کافر ہے، انہیں مشرک ہے، قرآن سے، وہ بھی اسی کتاب سے، جبکہ اس کا ایمان ہے قرآن کے اوپر، لیکن آپ قرآن کے فتوے لگا رہے ہیں انہی کے اوپر۔ مسلمان کلمہ گو کو اس کے اندر عملی خرابی ہوں گی، اس کو چھوڑ دیجیے اب آپ، لیکن اسلام آپ کو سختی سے منع کیا ہے نا، خاص طور پہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ اختلافات آپس میں، یہ نفرتیں کہاں پہ کھڑے ہیں نفرتوں کی وجہ سے آپ؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے ہو اس وقت۔ اس وقت وہ لوگ تھے، آج ہم ہیں۔ کیوں بولا جہنم گئے؟ یہ تمہاری آپس کی دشمنی، خون خرابہ، یہ تم کو جہنم کے گڑھے پہ کھڑا کیے تھے۔ ابھی تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے تم کو ان سے چھڑا لیا یا بچا لیا اس نعمت کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ، فرمایا أَنْقَذَكُم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھتا ہے، کھول کھول کے تمہیں بتاتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم آ جاؤ سیدھے راستے پہ۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر کیا تھی؟ یہ 103۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بڑی اہم ہے آج موجودہ دور میں۔ جہاد آپ کرتے ہیں نا، موجودہ دور میں جہاد، سب سے بڑا جہاد میرے نزدیک یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اختلافات کو ختم کرنا، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، اس وقت کا جہاد ہے۔ جماعتی عصبیت کو ختم کرو، فرقوں کو ختم کرو، تیری جماعت میری جماعت، ختم کرو اس کو، آ جاؤ امت مسلمہ بن جاؤ، اور ایک پلیٹ فارم پہ جو قرآن کہتا ہے، اور وہ ہے قرآن کو پکڑ لو تم۔ اس وقت جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، آج ہمارے تقاریر ہو رہی، علماء ممبر سے ہو رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے خلاف یہاں سے باتیں بولی جا رہی ہیں، وہ فلاں صاحب گمراہ ہے، جناب علی فتویٰ پوچھے گئے ہیں ایک صاحب سے مسلکوں کے اختلافات میں، وہ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ہی دیوبندی کے پیچھے نماز ہوتی یا نہیں ہوتی؟ دیوبندی بڑا مدرسہ، اس کے پڑھ کے نکل سے جو علماء ہے نا، ایک فتویٰ پوچھا جا رہا کہ ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی، فتویٰ یہ آیا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنی نمازوں کو برباد مت کر لو۔ کیسے فتوے دیے جا رہے ہیں آپ؟ باضابطہ ان لوگوں کو کام پہ لگا دیا گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، جو دینی میک اپ کر کے ممبروں پہ آ رہے ہیں نا، دینی میک اپ بولے تو کیا مطلب؟ گاڑی، شملہ، لاٹھی، ٹوپی، جناب علی پیجامہ، ٹخنے اس کے اوپر آ رہے تو ایسا دکھ رہا کہ جناب علی ابھی نوچ ہے وہ پورے۔ یہ دینی میک اپ کر کے ممبر و محراب سے اگر وہ امت مسلمہ کے خلاف وہاں پہ بات کر رہا ہے کسی مسلمانوں کے، یہ سمجھ لو آپ وہ کسی کا چھوڑا ہوا ہے، بالراست یا انڈائریکٹ، دو باتیں اس میں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیخ رہا چلا رہا اس کو نہیں معلوم یہ کام کون ہے میرے پیچھے، لیکن تو غیر شعوری طور پہ یہ کام کر رہا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو لگا دیا گیا ہے کہ باضابطہ کہ ایسے لوگوں کے پیچھے محنت کرو، کام کرو، امت مسلمہ کو لڑاؤ آپس میں۔ مسلمانوں کے پاس بہت سارے اختلاف ہیں، ہو گئے، لیکن امت جو ہے ایک معاملے میں متحد ہے آج بھی، ابھی بھی۔ وہ معاملہ کون سا ہے؟
با جماعت نماز کا. اب اس کو کیا کر رہے دیکھایا جا رہا ہے. ارے اتنا کرنے کے بعد بھی یہ امت آج بھی وحدت میں ہے. لہذا آپ کرو کیا؟ اب توڑو اسے. تم اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ توڑنا ہے امت کو. جب یہ امت یہاں سے ٹوٹ گئی تو پھر اور کوئی مقام نہیں ہے اتحاد کا. اللہ کے نبی نے مسجد میں بلا کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہے. آؤ, تنہا نماز سے زیادہ 27 درجے یہاں پہ آپ کو اجر ملنے والا ہے. اس کی وجہ یہی تھی, اتحاد کی بات تھی, اتفاق کی بات تھی. اذان ہو رہی ہے تو سب بھاگ رہے ہیں, تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اب وہ اس ایک مرکزی مقام جو مسجد ہے نا, مسجد کا پلیٹ فارم, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب. اور اس قسم کے علماء کو تیار کیا جا رہا یا خریدا جا رہا یا پھر ان کا پورا مینٹیننس دیا جا رہا کہ بس اب تم کو یہ تقریر کرنا ہے, امت مسلمہ کو توڑنا ہے, اس کے خلاف نماز نہیں, اس کے خلاف نماز نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ کرنا ہے تمہیں, یہاں تک کہ تم کعبۃ اللہ کے خلاف بولو. اپنے لوگوں کو وہاں جب جا رہے ہیں تو بول لو ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی. دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑے جناب میجارٹی میں جو کرسچن ہے, کسی کرسچن فادر کی کوئی آپ کو ایسی ٹاپک یا کوئی ایسی بات نہیں ملے گی تو کہا ہو کہ فلاں چرچ میں تم نہیں جانا. لا کے پیش کرو آپ. کوئی ہے کیا, کوئی بولا کیا آج تک؟ نہیں بولا. لیکن ہم بول رہے ہیں فلاں مسجد میں تم نہیں جانا. ہم بول رہے ہیں تم فلاں مسجد میں نہیں جانا. کوئی چرچ کا فادر آج تک کئی تقریر یہ نہیں کرا, کہیں نہیں ثابت کر سکتے کوئی یہ بولا کہ تم فلاں چرچ میں جا. ان کے اندر جناب یعنی غلط ہونے کے بعد اتنی یونٹی ہے, اتنا اتحاد ہے آپس میں. اور آج اللہ رحم کرے, آج مسجد کے بولی جا رہی کہ تم فلاں مسجد کو نہیں جانا, تم فلاں مسجد کے پیچھے, اس امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی. فرقہ بندی کا سب سے بدترین اگر کوئی ہے مثال تو یہی ہے. فرقہ بندی کی بدترین کوئی مثال ہے تو یہی ہے. امت مسلمہ کے ذہن و دماغ کے اندر انتشار پیدا کر کے منتشر کر دینا. اور پھر جو امت مسلمہ کی اصلاح کرنے والے علماء ہیں خاص طور پہ, اور ان علماء کے متعلق عوام الناس کے ذہنوں کو گندا کر دینا, ان کی باتیں نہیں سننا تم. یہی چل رہا آج. بڑے بڑے جلسے یہی ہو رہے ہیں آج. میلاد کے جلسوں میں یہی تقریر ہوں گے آج. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب علی سکھا دیا گیا, جب جا رہی کوئی مسجد کے سامنے تبلیغی جماعت کی مسجد ہے تو وہاں پہ چیختے جاؤ وہابی, جو میلاد نہیں منایا انہیں وہابی فلاں فلاں بولتے جاؤ. اب کیونکہ بڑے بولے تو زد میں آتے ہوئے کہ بچوں کو سکھا کے چھوڑ دیے. اب جا رہے کہ بچپن سے جب اس کی مینٹالٹی ان کی تربیت کی جا رہی ہے تو آگے چل کے کیا نکلیں گا انہیں. جائیے آپ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے مت بناؤ. اور مسلمانوں کی شناخت کیا بتائیں, آگے چل کے یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے. ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں, دیکھیے اب آپ. خاص طور پہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم یا روکا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو تو ان لوگوں کی مت, ان قوموں کی طرح مت ہو جاؤ جو ہدایت آنے کے بعد اختلاف کر کے آپس میں الگ ہو گئے. وہ یہود و نصارہ تھے, لیکن آج ہم یہ بات مثال بھی دیا یہاں پہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اختلاف کر کے تفرقے بنا لیے, الگ الگ گروپ بنا لیے تم لوگ, اور من بعد ما, اور پھر ہدایت آ جانے کے بعد. ایسا بھی نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے نہیں, دین کا انعام لے کے حدیثیں پیش کر کے قرآن کی آیتیں پیش کر کے اس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں. عوام الناس بیچاری معصوم ہے, جاہل ہے, کیا معلوم ان کو جو بولے جا رہے ہیں. ذرا بولنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ لوگ, شملہ بھی ہے بھائی, باڑی بھی لمبی ہے بھائی, کرتا بھی ہے بھائی, ٹخنے کا پیجامہ بھی ہے بھائی, پورا ہے, پورا میک اپ ہے دین کا, تو ظاہر اثر ہوئے گا نا اس کا عوام کے اوپر, کچھ برابر ہوئے گا نا. ہاں, اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی اس سلسلے میں.
عملی طور پہ کتابی خراب ہوگا انہیں چھوڑ دیجئے. آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان مساجد کو آتا ہو، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہو، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو. اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کلمہ گو مسلمان ہو یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اندر یہ کافر ہے یا مشرک ہے. یہ آج ہم کر رہے ہیں یہ ساری کہانی کارستانیاں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمائی کہ مسلمان کے المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. دیکھیے مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان سے ذلیل کر رہے ہیں. دوسرے مسلمان کو تو اب جب وقت آیا تو اس کو مارنے پہ بھی تلے ہوئے ہیں. اپنی زبان سے اپنی ہاتھ سے دوسرے کلمہ و بھائی کو آپ ذلیل کر رہے ہیں. بتائیے مسلمان وہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی مسلمان کی عزت نہیں نکالتا، اور وہ کسی مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. اللہ کے نبی نے فرمائی بات. مسلمان وہ ہیں. فرقے گروپ بندیاں، تیری جماعت میری جماعت، تیری کتاب میری کتاب، یہی ہو گیا. آج کتابیں بھی الگ ہو گئی. ارے ایک اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہمارے مرشد ہماری جماعت کے لیے. عجیب حالت. حالات اتنے خراب ہو گئے میرے بھائی. بعض مقامات تو انتہا بھی ہو گئی، یہ تشدد بھی ہو گیا. کسی مسجد کے اندر جناب علی وہ ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور وہاں پہ لوگ نکال کے قرآن پڑھنا شروع کرے تو ان کو وہاں سے اٹھا دیے. قرآن کیسے پڑھ رہے تم؟ یہ کتاب پڑھو. انداز کیسے ہوئی یہ ساری چیزیں؟ معاملہ جو ہے اتنا نہیں ہے. اب آج کل کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں کو کونے میں بیٹھا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں. پہلے کے ویسا جناب میں جو کر رہا ہوں کسی کو نہیں معلوم تھا، میری جماعت جو کر رہی کسی. ہاں جناب علی میڈیا کا دور ہے ہر معاملے میں. آپ جو کر رہے ہیں پورا دیکھ رہے ہو. اب دیکھ کے وہ لوگ بول رہے ہیں ہاں ہمارا مشن کامیاب جانا. مسلمان جس نبی پہ ایمان لاتے ہیں نا، جس نبی پہ ایمان رکھتے ہیں نا، اب ان کی انتہا دیکھیے. اب آپ کیا ہے، اب کتنا خوش ہو رہے ہوں گے لوگ دیکھ کے. اب مسلمان ان کی نبی کی پیدائش کے اوپر مسلمان لڑ لے رہے ہیں. اب دوسری تو دور کی بات ہے. اب ذاتی مفاد کے لیے کچھ پراپرٹی کے لیے پیسوں کے لیے لڑنا تو الگ بات ہے. ارے جس نبی کے اوپر دونوں فریق ایمان رکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو لعنت ہی بول رہے ہیں. وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، یہ وہابی ہے، رسول کو بغض ہے، فلاں فلاں. اب کتاب خوش ہو رہے ہوں گے انہوں بھائی دیکھ کے. ہاں کامیاب ہے ہم لوگ تو. اب چھوڑ دیے ان کو کام پہ لگا دے کے. آج جو چل رہا وہ یہی چل رہا. آج کی جو جنگ چل رہی ہے نا، آج کی جنگ وہ ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت نظریاتی جنگ ہے. میں جو چاہتا ہوں وہ آپ سے کام لوں، یہ ہے. کیسا لینا کام، کیا کرنا، اس کے اوپر پورے طریقے ہیں بنائے اس کے اوپر پورے. اللہ محفوظ رکھے اس سلسلے کے اندر. تو بہرحال اللہ نے خاص طور پہ یہ بات فرمائی ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، فرقے میں مت جاؤ. کسی مسلمان سے نفرت نہیں بلکہ کسی انسان سے نفرت نہیں. لڑائی جھگڑے نہیں، خون خرابہ نہیں، غیر ضروری نہیں. ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا احترام. زبان کو قابے میں رکھیے. پہلے سوچئے، پہلے تولیے، اس کے بعد بولیے. کوئی کام کسی کچھ بولنے سے پہلے 100 بار سوچو اس کو کیا بولنا. میں اب یہاں پہ جو دل میں آئے وہ نہیں بولنا ہے آپ کو. الفاظ، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ایک بات کسی نے بھیجی تھی میرے کو، بڑی پیاری بات ہو. انہوں نے کہا ایک آدمی زہر پیتا ہے تو اس ایک کی موت ہے. ایک آدمی کان میں آ کے اگر کوئی غلط بات بول دیتا نا، ایک معاشرے کے لیے زہر گھول کے جا رہا ہو. اس کے کان میں آ کے کچھ معاشرے کے خلاف بول کے کچھ لوگوں سے بول کے آ رہا، وہ ایک آدمی کان میں بولا نا، کئی لوگوں کو وہ زہر ہے. وہ آج یہی کر رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے سب.
زہر گھول رہے معاشرے کے اندر، نفرتیں ختم نہیں ہو رہی، نفرتوں کو بڑھا رہے ہیں آج ہم۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا خاص طور پہ عسروا ولا تعسروا، فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے اندر، وتبشروا، خوش فہمیاں پیدا کرو، خوشگوار ماحول بناؤ، ولا تنفروا، نفرتوں کو مت پھیلاؤ۔ آج نفرتیں ہیں، رشتہ داروں میں نفرتیں، دوست احباب میں رکھتے، پڑوسیوں میں نفرتیں ہیں۔ آج محبت کا نام ہی نہیں ہے کہیں بھی، محبت ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی محبت۔ جبکہ ایمان والوں کے متعلق قرآن نے فرمایا رحماء بینہم، یہ سارے ایمان والے آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں ایمان والوں کی صفات میں یہ۔ آج ہمارے پاس نفرتیں، کوئی پریشان ہو گیا کچھ فرمایا تو اور خوش ہو رہی ہم، دیکھا مسلمان کی علامت ہے یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ دشمن بھی پریشان ہے تو تعلیمات ہماری یہ ہے آپ کچھ کر سکتے تو کرنا اس کو مدد، خوش نہیں ہونا وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا، سارے صحابہ کو مکے سے نکال دیا گیا، ان کے جائیدادوں کو چھین لیا گیا، لیکن جب مکے میں قحط آ گیا، اناج کی قلت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کے اوپر راشن بن کے بھیجا کہ جاؤ مکے۔ یا رسول اللہ، انہوں نے تو ہمارے دشمنی کی، ان کو نکال دیں ہم آج۔ نہیں، دین اسلام رحمت سکھاتے ہیں، دین رحمت ہے، اور میں رحمت للعالمین ہوں، اور ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ کہیں بھی نہیں ہے بھائی، ہائڈ نہیں، ہم بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، کچھ بھی ہے قرآن چھوڑنے سے سارے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ قرآن کو مضبوط پکڑ لے کہ اگر ہم قرآن کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اللہ کی آیات پہ، اللہ کی آیات میں کوشش کریں، تو آپ کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، یہ نہیں بول کے نہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن چھوڑیں گے آپ تو پھر نہیں، کیونکہ قرآن اصلاح کے لیے آیا، اسی نسخے کو آپ نہیں اپنائیں گے تو پھر کیسے بیماری دور ہویں گی آپ کی؟ نہیں دور ہوتی، نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کی اصلاح بالکل اسی طریقے پہ ہوگی جس طریقے پہ پہلے مرتبہ ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اگر یہ امت اصلاح چاہتی ہے تو پھر اسی نسخے، اسی فارمولے کو اپنانا پڑے، تب جا کے اصلاح ہوگی، نہیں تو نہیں ہوتی۔ یہ فرقے اسی وقت ختم ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ آج اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کے مقابلے میں آج شخصیتوں کی واہ واہ ہے۔ آج میری شخصیت، میرے شخصیت فلاں نزدیک ہے، میرا سلم فلاں ہے، آپ کے پاس فلاں ہے، آپ فلاں کو مانتے ہیں، میں فلاں کو مانتے، ختم، چیدہ جناب یعنی ہو گیا۔ اور وہ غیر قوم جو آپس میں لڑنے والی تھی اور وہ سب مل گئے، پورے مل گئے آپس میں، ان کو کوئی تقریریں نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیے کتنے فرقے ہندوؤں میں، آپ کوئی تقریر سن رہے ہیں کسی ہندو کے خلاف؟ کوئی ہندو بول رہا ہے آج کل؟ بولو آپ، پوری انڈیا میں، حالانکہ کتنے دشمن ہیں آپس میں ان کے معلوم؟ بول رہے کوئی ہندو کے خلاف جلسہ کر رہا، لیکن آج مسلمان کے خلاف مسلمان جلسہ کر رہا ہے۔ پھر مفتیاں عالمہ ہیں وہ لوگ بھی، ارے کیا بدترین وقت پہ پہنچے بھائی میرے ہم ابو۔ وہ جس کو آپ بول رہے ہیں گھوم اٹھ کی پوجا کرنے والی قوم ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے والی قوم ہے، لاکھوں بھگوانوں کو ماننے والی قوم ہے، سب کا الگ الگ، اس کے باوجود کوئی کسی کے خلاف نہیں بول رہا۔ اور آج ہم ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، اس کے بعد ایک کعبے کو ماننے والے، آج ہم ایک دوسرے کے خلاف ہے نہیں ہے۔ کیسا دور ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے دور ہوتا ہے، اس کو ایک ہی طریقہ ہے۔ آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی، وقت زیادہ ہو رہا، اب اسی بات کے اوپر میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی محبت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ تڑپ جائیں، احساس ہو آپ کا، ہمدرد بنیے آپ، ہم کو ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کے اندر تڑپ ہونا، کوئی اگر مسلمان یا کوئی اور کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اگر جانور کو بھی ہو رہی ہے، آپ کے اندر تڑپ پیدا، جاندار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔